अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन खान और आप देख रहे हैं जी पॉइंट चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि ईद कुर्बान ईद उल अज़हा की आमद है और इस सिलसिले में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कुर्बानी के लिहाज से बहुत ही अहम होती हैं। आज दीनी मामलात और दीन की रोशनी में और इस्लाम की रोशनी में सवालात और उनके जवाबात होंगे। इस सिलसिले में आज मेरे साथ मौजूद हैं फरीदी चैनल के स्टूडियो से, यूट्यूब के फरीदी चैनल के स्टूडियो से जनाब मौलाना कारी मोहम्मद कुर्बान साहब। मौलाना साहब, आपको बहुत बहुत जो है वो खुशामदीद और अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पॉइंट चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मोहम्मद कुर्बान साजिद फरीदी चैनल से, और आज शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाई और उस हवाले से गुफ्तगू करने का आज मौका मिला। सवाल ये है कि जब चाँद नज़र आ जाए, ईद का चाँद नज़र आ जाए, तो उस हवाले से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने भी सुन रखी हैं, हमारे नाजरीन ने भी सुन रखी होंगी, जिनमें से एक ये है कि चाँद नज़र आने पर आप अपनी दाढ़ी, मूंछ और जिस्म का कोई भी बाल या कोई भी गैर ज़रूरी बाल, इवन के गैर ज़रूरी बाल भी उनको तराशना मना किया गया है। इस सिलसिले में कुरान और हदीस की रोशनी में आप जो है हमारे नाजरीन को बताइए। ऐसे सवाल, ऐसी बातें इन अयाम में, कुर्बानी के दिनों में यकीनन ये हर घर की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो सवाल आपने किया कि ज़ुल्हज का चाँद नज़र आने से पहले कुर्बानी करने वाला अपने बालों को तरशवा ले, नाखूनों को तरशवा ले और ज़ेरे नाफ बाल जो हैं उनको मूंड ले, इनकी हकीकत क्या है? तो बिल्कुल महबूब अलैहिस्सलाम से मंसूब अहादीस मुबारका काफ़ी सारी जो है वो सरी अल्फाज में मिलती हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, ज़ुल्हज का चाँद तुलू होने से लेकर 10 ज़ुल्हज्जा तक कुर्बानी के कर लेने तक वो अपने बालों को ना मुंडवाए, ज़ेरे नाफ बालों को ना मुंडे, अपने नाखूनों को वो ना तरशवाए, कुर्बानी कर ले और उसके बाद अपने इन नाखूनों को भी काट सकता है, बाल भी, अपने दाढ़ी है, सर के बाल हैं, वो अपनों को सेटिंग वगैरह उसकी वो करवा सकता है। और दूसरी हदीस मुबारक, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है और जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक इस तरह से है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, वो ज़ुल्हज्जा के चाँद तुलू होने से लेकर कुर्बानी कर लेने तक वो अपने बालों को ना मुंडवाए। जैसे कुर्बानी हो जाए वो अपने बालों की सेटिंग करवा सकता है, नाखून तरशवा सकता है। और ये भी याद रखें कि ये अमल मुस्तहब है, सुन्नत अमल है, अच्छा अमल है। अगर कोई शख्स किसी वजह से ये नहीं रख पाता है, अपने बाल ये 10 दिनों में तरशवा लेता है, नाखून काट लेता है, तो इसमें तो कुर्बानी के साथ इसका जो है वो ताल्लुक़ नहीं है। ये नहीं कि कुर्बानी पर इसका कोई असर पड़ेगा। जी सर, दूसरा सवाल जो बहुत अहम है वो ये कि कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी ईद कुर्बान आ रही है, तो ये बताइए कि कुर्बानी जो है, ये जो फरीज़ा है, ये किस किस पर वाजिब है? ये किस किस पर वाजिब है? कौन किस किस शख्स को इसको करना बहुत ज़रूरी है? जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। दूसरा सवाल आपने बहुत ज़बरदस्त किया है और इसमें इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ भी पाई जाती हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। बाद औक़ात हम यही समझते हैं कि कुर्बानी वो हमारे घर में एक ही है, लेकिन जॉइंट फैमिली में किसी के 2-3 बेटे हैं, तो अब कुर्बानी वो ब्याहे हुए हैं, शादीशुदा हैं, तो कुर्बानी का नसाब ये है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी, आज के दौर में जिसकी कीमत तकरीबन 75,000 रुपये बनती है, जिसके पास हों वो साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अच्छा, एक और सर बहुत ही कॉमन सा सवाल है और इसमें भी हम काफ़ी सारी बातें हमने सुन रखी हैं अपने बचपन से लेकर आज तक, यकीनन हमारे नाजरीन, हमारे देखने वालों ने भी सुनी होंगी। कुर्बानी का जो जानवर है, इसकी सेहत, इसकी तंदुरुस्ती, इसकी खूबसूरती से मुतालिक किस हद तक कुर्बानी या ईद उल अज़हा पर इसका ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है? इन दोनों चीज़ों से का आपस में क्या ताल्लुक़ है? क्या ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना,
یا اگر بحالت مجبوری اس پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ شاہد بھائی. قربانی کے جانور کے حوالے سے کہ وہ کیسا جانور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس کو مال و دولت عطا کیا ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو اس کو چاہیے کہ جتنی اللہ نے اس کو استطاعت عطا فرمائی ہے وہ اپنی طرف سے دل کھول کر خوبصورت سے خوبصورت جانور کا چناؤ کرے، اچھے سے اچھے جانور کا، موٹے تازے اور فربا جانور کا اس کو چاہیے کہ چناؤ کرے. کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سواریاں، یہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، یہ کل کو جب پل صراط سے ہمیں گزرنا پڑے گا، وہ جس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، تو اب اس پر سے ہمیں گزرنا پڑے گا. تو یہی قربانی کے جانور ہمارے جو ہیں یہ اس وقت پل صراط کے اوپر ہماری سواریاں بنیں گے اور ہم ان کے اوپر بیٹھ کر اس پل صراط سے گزرتے چلے جائیں گے. ایک کوشچن ہمیں کمیونٹی پوسٹ پر آیا ہے، وہ یہ کہ جب عین وقت پر جب اجتماعی قربانی کی جاتی ہے تو اس پر جو مسائل وہاں پر جو کھڑے ہوتے ہیں، جس میں کافی سارے مسائل ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی وغیرہ بھی دیکھنے میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جب اجتماعی قربانی کی جاتی ہے تو ظاہر ہے اجتماعی قربانی میں کم از کم 7 افراد تو ضرور ہوتے ہیں، تو کیا 7 افراد کا اس جائے قربانی پر ہونا ضروری ہے؟ جی یہ سوال بھی آپ نے بہت زبردست کیا، اور اس کا بھی آگاہی ہونا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اجتماعی قربانی میں حصہ لیتا ہے، کہ عین قربانی کے وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم جن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. مثال کے طور پر ہمیں چاہیے کہ قربانی کرتے وقت اجتماعی طور پر جن لوگوں کا حصہ اس جانور میں شامل ہے ان کا وہاں ہونا ضروری ہے، اور باقاعدہ جانور کو قربان کرنے والا ان تمام افراد کے نام جو ہے وہ اپنی طرف سے ان کو بہتر یہی ہے کہ وہ بول کر بتائے جائیں کہ یہ قربانی فلاں 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 کی طرف سے ہے. تو ان لوگوں کا قربانی کے عین وقت میں جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس وقت ہونا ضروری ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جناب چلیں تھوڑا ٹھہر کے چلے جائیں گے، اتنی دیر میں وہ قربانی جانور کر لیں گے، ہم بعد میں پہنچ جائیں گے جب گوشت بنانے لگیں گے. تو یہ نہیں، جیسے ہی قربان کرنے لگے جانور کو تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربان کرتے وقت جانور کے پاس تمام حصے دار جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں، اور وہ اسی وقت ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. اور قربانی کرتے وقت بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، اس میں زیادہ فضیلت، زیادہ اجر و ثواب ہے اگر وہ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے تو. اچھا سر، قربانی جو ہے، قربانی کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضات حاصل کرنا، اللہ کی خوشی حاصل کرنا، لیکن یہاں پر کچھ معاملات ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو پس پشت ڈال کر گوشت کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور گوشت کے حوالے سے جو تقسیم کار کا جو ایک طریقہ کار ہے، ایک شریعت کے اندر جو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، جو علماء کرام نے بتایا ہے، جو یعنی ہمیں بتایا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ پلیز ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اصل طریقہ کار کیا ہے اور کن کن باتوں پر جو ہے ان کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے گوشت کی تقسیم کرتے وقت. بہت زبردست بات اس میں یہ کہ ہم اکثر غلطی جو ہم نے بھی کئی بار دیکھا ہے کہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے حوالے سے ہم اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. قربانی کا جانور جب بنایا جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے، تو اس میں جو آج کل کے ہماری روٹین ہے، جو ہمارا رواج کہہ لیں، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے گوشت کے حصے بنا دیے جاتے ہیں، سارے گوشت کے حصے بنا دیے جاتے ہیں، الگ الگ 7 اجتماعی طور پر جو قربانیاں جنہوں نے حصہ ملایا تھا ہم ان کے 7 حصے بنا دیتے ہیں بغیر ان کو ماپ کیے، ان کو تولا نہیں ہے، ایسے ہی اندازے سے ہم وہ بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ایک ایک حصہ لے لو، اور یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے. یہ شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ترازو رکھیں اور ترازو کے ساتھ ہم تول کر وہ گوشت جو ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کریں، اور پھر
بعض اوقات اس میں انسان کو اسی گوشت تقسیم کرنے میں ہر طرح کی گوشت کا خیال رکھا جاتا ہے، ہڈی کا خیال رکھا جاتا ہے، دل جگر کا اس کا گوشت ہے، سرے کا گوشت ہے، یا کوئی بھی ایسا کسی بھی حصے کا گوشت ہے، تو ساروں کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس حساب سے جیسے جس وقت بھی کسی ایک کا گوشت اس کو ماپا جائے، تولا جاتا ہے، تو ہر حصے سے اس حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ گوشت کے حصے کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا موقع نہ ہو، کسی ایسا جگہ کو تولنے کی سہولت موجود نہ ہو، تو پھر اس میں جو ہم حصے کرتے ہیں اس میں پھر کوئی شخص ایسا جو ان اجتماعی قربانی میں شامل ہے، اس جانور میں جو 7 ممبر ہیں، 7 افراد نے شرکت کی ہے، ان 7 لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص وہ قربانی کے اس جانور کے جو گوشت بنایا گیا ہے اس کی تقسیم نہیں کر سکتا۔ پھر سارے باہمی رضامندی کے ساتھ کسی ایک فریق کو جو اس قربانی میں شامل نہ ہو اس کو آپ فریق بنائیں، وہ گوشت کے حصے بنائے، 7 ڈھیریاں الگ الگ وہ جگہ میں رکھ دے، ہر طرح کا گوشت ہر طرح کی ڈھیری میں لگا دے، اور پھر وہ کہے کہ ایک ایک حصہ لے لو، تو یہ صورت میں وہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مولانا قاری محمد قربان صاحب آپ نے اپنے یوٹیوب چینل فریدی چینل سے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو کو آپ نے ٹائم دیا۔ میں یہاں پر ناظرین کو یہ بھی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ دینی معاملات، دینی مسائل پر کوئی بات سننا دیکھنا چاہتے ہیں، دینی چیزوں سے لگاؤ ہے، تو آپ فریدی چینل کو ضرور وزٹ کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے زی پوائنٹ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیٹیو ویڈیو اور قاری قربان صاحب سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات آپ کو کافی پسند آئے ہوں گے اور آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جو قربانی آ رہی ہیں قربانیاں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔